معاشرے میں ریولوشن ہو یا اکانومی میں کنورژن ہو، وہ کسی ادارے میں ہو یا کسی ریاست میں ہو، اس کی دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے مائنڈ سیٹ کلیئرٹی، مائنڈ سیٹ میں کلیئرٹی ہو، ویژن بڑا کلیئر ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ طلب صادق ہو، جس کو آج کل کنورژن کی اسٹریٹجی کہتی ہے کہ ارجنسی کریٹ ہو جائے، وہ ضرورت سمجھے اس بات کو کہ یہ میں نے کرنا۔ جب تک طلب نہیں ہوتی، جب تک چیز سامنے نہیں آتی۔ اور مائنڈ سیٹ میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلامی معاشی نظام، جیسے ہمارے دو اکابر نے ابھی بیان کیا، یہ بنیادی طور پہ ایک دینی اور مذہبی نظام ہے، یہ ایک ربانی طرز فکر کا نام ہے جس کی اٹھان خالصتاً ایمان اور روحانی اصولوں پہ ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو بالکل الگ کر دیں اور معاشیات کو بالکل الگ رکھیں۔ اس کا وہی تعلق ہے جو کسی جڑ کا تنے کے ساتھ ہے اور تنے کا شاخوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشی نظام ہو، مذہبی زندگی سے لاپرواہ ہو، اخلاق اور آخرت سے عاری ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک مائنڈ سیٹ کو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، یہ ان حضرات کی بھی ذمہ داری ہے جو ذمہ دار ہیں ممبر و محراب کے، کہ ہم اس کو پیش کریں کہ دین ایک 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطالبہ ہے۔ پارٹ ٹائم مسلمان کا نام دین نہیں ہے۔ ہم رمضانی مسلمان نہیں ہو سکتے کہ رمضان میں نہیں، یہ 24/7 کا مسلمان ہے۔ یہ جب 24/7 ہے تو ہر شعبہ زندگی میں سیرت کا ایک نمونہ موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حلال کمانا فرض نہیں ہے، پورے قرآن کریم میں کہیں نہیں، حلال کمانا فرض ہے اور اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ حدیث بیان آتا ہے آپ حضرات کہ حلال روزی کمانے میں جو ناگواریاں پیش آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کبیرہ گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں آج کرنے کے چند کام جو مفتی زبیر صاحب نے فرمائے، نظرات نے فرمائے، میں بھی ایک بات سیرت کی روشنی میں سب سے پہلی چیز یاد رکھیے گا، وزیر داخلہ بیٹھے انہوں نے بہت اہم پوائنٹس کی طرف فالٹ لائنز بتائی ہیں ہمیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہو کے سب سے پہلے کیا کام کیا تھا؟ محبت، یگانگت پر مبنی مواخات کا نظام قائم کیا، میثاق مدینہ قائم کیا، سرحدوں کا تحفظ کیا، کیونکہ کوئی فلاحی ریاست اس کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔